ویران مکان کا آصف قسط نمبر 4۔ باغیچے میں کتا تھا، وہ رک گیا اور اس نے میری طرف دیکھا، پھر فوراً ہی بڑے زور سے بھونکا اور یوں ڈر کر بھاگا جیسے کسی نے اسے پتھر مار دیا ہو۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرے ساتھ احمد کی روح ٹہل رہی ہے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ بدروحیں کتوں اور بلیوں کو نظر آ جاتی ہے۔ میں ایسی کیفیت میں مبتلا ٹہلتی رہی، میرا جسم سرد ہوتا چلا گیا۔ میں نے کہا، احمد مجھے اپنی صورت دکھا۔ جواب میں مجھے اس کی دبی دبی ہنسی سنائی دی۔ پھر اچانک میرا اٹھا ہوا بازو میرے پہلو سے آ لگا اور مجھے دور ہٹتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے رک کر دیکھا، ہوا ساکن تھی، پھر بھی گلاب کا پودا بڑے زور سے ہلا اور ایک پھول ٹہنی سے ٹوٹ کر نیچے آ گرا۔ میں نے لپک کر پھول اٹھا لیا۔ احمد کی روح جا چکی تھی۔ اس سے اگلی صبح میں گہری نیند سو رہی تھی کہ آنکھیں کھل گئی۔ کسی کی انگلیاں میرے بالوں میں رینگتی میرے رخسار کو مس کرنے لگی اور ہونٹوں پر آئی تو ان کا لمس ختم ہو گیا۔ میں اٹھ بیٹھی اور خلا میں گھورنے لگی۔ کمرہ سرد تھا، پھر یکدم گرم ہو گیا۔ حسب معمول دروازے کے کواڑوں میں جنبش ہوئی اور کواڑ ساکت ہو گئے۔ دن کا پچھلا پہر تھا۔ میں نے چائے تیار کی۔ باہر کی فضا میں آندھی کے آثار ابھرنے لگے۔ ہوا تیز سے تیز طرف ہوتی چلی گئی۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ احمد خان طوفان میں مرا تھا۔ اس پر بجلی گری تھی۔ آج بھی طوفان کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں دعائیں کرنے لگی کہ ویسا ہی طوفان آئے جیسے طوفان میں احمد مرا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ طوفان نہ آئے گا۔ اچانک دروازے پر بڑے زور سے دستک ہوئی۔ میرے دل سے بے اختیار آواز نکلی، وہ آ گیا۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ دل ڈوب گیا۔ میرے سامنے میرا منگیتر علی کھڑا تھا۔ اس نے کہا لگا کر کہا، کیوں ڈر گئی؟ میں نے لکھا نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں۔ میں نے خوشی کا اظہار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن میں مایوسی کو نہ دبا سکی۔ علی اندر آیا اور نفرت آلود نگاہوں سے کمرے کے ہر چیز کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے کہا، میں حیران ہوں کہ تم اس صدیوں پرانے مکان میں کس طرح رہ رہی ہو۔ فوراً سامان باندھو اور شہر چلو۔ پھر اس نے میرے رد عمل کا انتظار کیے بغیر کہا، اور یہ فرنیچر معلوم ہوتا ہے کسی عجائب گھر سے اٹھا لائی ہو۔ میں خاموش تھی۔ علی نے میز کو ٹھوکر مار کر کہا، لعنت ہے اس ایندھن پر، یہ میز جلانے کے کام آ سکتی ہے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پیار سے تھام کر کہا، علینا، تم میری بیوی بننے والی ہو، میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ اس کی باتوں پر مجھے غصہ آ گیا، جیسے کوئی اجنبی آدمی مجھے زبردستی اپنی بیوی بنا رہا ہو۔ حالانکہ میرا منگیتر تھا اور مجھے اس سے بے پناہ محبت تھی۔ میں نے 3 برس اس کے انتظار میں گزار دیے تھے، لیکن احمد کے روح نے علی کو میرے لیے اجنبی بنا دیا تھا۔ میں نے خود سر ہو کر کہا، جو جگہ تمہیں اچھی نہیں لگتی وہ مجھے عزیز ہے، میں یہی رہوں گی۔ علی نے غصے کے لہجے میں کہا، میں تمہیں ابھی لے جاؤں گا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں نہیں جاؤں گی، تم ابھی چلے جاؤ، میں 1 ہفتہ بعد آ سکوں گی۔ ہوتے ہوتے بات بڑھ گئی اور علی کے لہجے میں شوہروں کا غصے کا انداز آنے لگا۔ اس نے کہا، میں تمہاری مرضی کا پابند نہیں رہ سکتا، میں تمہیں شہر لے کر جاؤں گا۔ تب میں نے اس کے منگنی کی انگوٹھی اتار دی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ رہی تمہاری آزادی، میں تمہیں اپنا پابند نہیں رکھنا چاہتی۔ اپنی انگوٹھی واپس لے لے اور ابھی چلے جاؤ، تم آزاد ہو۔ علی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے مجھے شدید حیرت زدہ ہو کر دیکھا، لیکن انگوٹھی لینے کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا۔ میں نے اس لمحے کمرے میں سردی کی پراسرار لہر محسوس کی۔ علی چونکا اور کمرے کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازے کے کواڑے کھٹکے۔ علی کے سمجھ میں نہ آیا کہ یہ سب کیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ احمد کی روح کمرے میں آ گئی ہے۔ اس روح نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ میں نے کہا، علی جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی بندھن نہیں۔ میں نے انگوٹھی علی کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ علی آخر مرد تھا، اپنی توہین برداشت نہ کر سکا۔
اس نے جھک کر پرس سے انگوٹھی اٹھائی، ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ مجھے یہ کبھی یاد نہ رہا کہ علی نے کویت میں 3 برس میرے لیے پیسے بچائے اور میرے لیے حسین خواب تخلیق کیے تھے۔ اس روز مجھے اس پر غصہ آ گیا تھا۔ احمد کی روح آئی تھی۔ اگر علی نہ ہوتا تو شاید وہ مجھے نظر آ جاتا۔ میں نے دوسرے ہاتھ کی انگلی کو دیکھا جس پہ میں نے احمد کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ میں نے اس ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ میں تھاما اور آنکھیں بند کر کے کہا، احمد، تمہاری اس انگوٹھی کے ساتھ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر تمہیں اپنا شوہر قبول کرتی ہوں۔ میرے خاموش ہوتے ہی کمرہ بھونچال کے شدید جھٹکے سے ہل گیا، پھر ساکت ہو گیا۔ دروازے کے کواڑوں کو بھی ایک بار جنبش ہوئی۔ باہر ہوا اور تیز ہو گئی تھی۔ میں نے بلند آواز سے اس کی روح کو مخاطب کیا، احمد، اب آ جاؤ۔ پھر میں اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ میں تو اب بدروحوں کے دیش کی مخلوق بنتی جا رہی ہوں۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ میں دلہن کے روم میں نادر کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر اس کی بیوی بن چکی تھی۔ میرے کان باہر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ میں اس کے قدموں کی چاپ سننا چاہتی تھی۔ ذرا دیر بعد چاپ سنائی دی، لیکن یہ انسانی قدموں کی نہیں بلکہ بارش کی آواز تھی۔ بارش برسنے لگی تھی جو ذرا سی دیر میں تیز ہو گئی۔ میں نے بتی بجھا دی اور پلنگ پر بیٹھ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ احمد کی روح ضرور آئے گی اور اس نے مجھے اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ میرے شعور میں یہ حقیقت بالکل نہ آئی کہ میں زندہ ہوں اور وہ مرے ہوئے آدمی کی روح ہے۔ بجلی بڑے زور سے چمکی، ساتھ ہی بجلی کے کڑاکے نے مکان کو ہلا دیا۔ تند و تیز ہواؤں کی چیخیں اور زیادہ کرخت ہو گئی۔ میرا دل مسرت سے اچھلنے لگا، کیونکہ احمد 100 برس پہلے اسی قسم کے طوفان میں ہلاک ہوا تھا۔ اس پر بجلی گری تھی، آج بھی بجلی چمک رہی تھی، اور مجھے یقین ہونے لگا کہ زمانہ 100 برس پیچھے چلا گیا ہے، یا یہ طوفان 100 سال پہلے کا ہے جو احمد کو واپس لا رہا ہے۔ بارش تیز تر اور آندھی شدید تر ہو گئی۔ بجلی زور زور سے کڑکنے لگی۔ مکان سیلابی دریا میں کسی کشتی کی طرح ڈول رہا تھا۔ میں نے چلا کر کہا، احمد، آ جاؤ۔ میری پکار کے جواب میں اس قدر شدت سے بجلی کڑکی کہ میں نے چیخ کر کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ اندھیرا کمرہ بجلی کی چمک سے ایک سیکنڈ کے لیے روشن ہوا اور پھر اندھیرا ہو گیا۔ بجلی کے اس جھٹکے نے مکان کو بنیادوں تک ہلا ڈالا، اور مجھے کچھ ایسی عجیب دبی دبی آوازیں سنائی دینے لگی جیسے کہیں آگ لگی ہوئی ہو اور لکڑیاں جل رہی ہو۔ طوفان قیامت خیز ہوتا گیا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ اندھیرے میں یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں دھواں بڑھ رہا ہو۔ میں نے لپک کر بتی کا بٹن دبایا، لیکن روشنی نہ ہوئی۔ میں دوسرے کمرے میں آئی تو اس کمرے کو دھوئیں سے بھرا ہوا پایا۔ قریب بھی کہیں برآمدے یا کسی کمرے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اس وقت میں حقیقت کی طرف لوٹنے لگی، لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ اتنے میں مجھے کھڑکیوں کے باہر شعلوں کے بھوت ناچتے نظر آئے۔ میں کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک مکان بڑے زور سے لرزا اور بھیانک سے آواز سنائی دی جیسے مکان کا کوئی حصہ گر پڑا ہو۔ شمع کے لو بلند ہونے لگی، اس کے ساتھ ہی بارش ایک دم رک گئی، مگر ہوا نہ رکی۔ میں گھبرا کر سیڑھیوں کی طرف بھاگی تو معلوم ہوا کہ میں شعلوں میں گر گئی ہوں۔ میں بالائی منزل پر تھی، نکلنے کی اور کوئی راہ نہیں تھی۔ ہوا کی تندی شعلوں کو تیزی سے پھیلا رہی تھی۔ میرے دونوں بازو پٹیوں میں جکڑے ہوئے تھے، پیشانی پر ٹھنڈی پٹی رکھی تھی، جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے، پھر بھی جب میں نے آنکھیں کھولی تو اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس نے بتایا کہ جب طوفان شدید ہو گیا تو اس خیال سے شہر سے میرے مکان کی طرف بھاگ پڑا کہ میں اس قیامت خیز طوفان میں ڈر رہی ہوں گی۔ جب وہ مکان سے ایک آدھ میل دور تھا تو مکان کے ایک حصے پر بجلی آ گری۔ باورچی خانے میں مٹی کے تیل کا ڈبہ پڑا ہوا تھا، وہ جل اٹھا، قریبی لکڑی کا زینہ تھا۔
اس نے آگ پکڑ لی اور ہوا کی تیزی کی وجہ سے آگ بہت تیزی سے پھیل گئی۔ جب علی مکان تک پہنچا میرے پڑوسی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ آدھا مکان ان کے سامنے گرا۔ 2 آدمی جن میں علی بھی تھا پچھواڑے سے سیڑھی لگا کر اوپر پہنچے اور کھڑکی سے اندر کھول گئے۔ عادل نے مجھے بے ہوش لیٹا دیکھا اور اٹھا لیا۔ سب نے بڑی مشکل سے مجھے جلتے مکان سے نکالا تھا۔ میرے زخم چند دنوں بعد ٹھیک ہو گئے۔ کچھ دنوں تک دماغ بے ٹھکانہ اور دل پریشان رہا۔ میں نے احمد کی روح کے راز کو سینے میں دفن کر کے علی سے شادی کر لی، مگر میری ذہنی حالت بگڑتی چلی گئی۔ آخر ایک روز میں نے علی کو ساری بات بتا دی۔ وہ مجھے نفسیات کے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا، یعنی سائیکاٹرسٹ کے پاس۔ ڈاکٹر نے مجھ سے بچپن سے لے کر مکان جلنے تک کے حالات پوچھے، پھر کئی روز طرح طرح کے سوالوں سے مجھے پریشان کیے رکھا۔ آخر اس نے تشخیص کیا کہ یہ اعصابی کمزوری ہے، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں 3 برس علی کے انتظار میں بے قرار اور تنہا رہی، اور یہ کہ خالہ نے مجھے خاموش پسند بنائے رکھا اور مجھے کتابوں کی دنیا میں قید کر دیا۔ تیسری وجہ یہ کہ میں قدیم زمانے کے واقعات اور کہانیاں پڑھتی رہی۔ ان وجوہات اور خرابی اثرات کی بنا پر میری ذہنی کیفیت میں ایسا خلا پیدا ہو گیا جسے احمد کی 100 سال پرانی کہانی نے محسوس واقعہ کی صورت میں پورا کر دیا۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں 3 برس کی عمر میں ماں باپ کی محبت اور شفقت سے محروم ہو گئی تھی۔ نتیجے کے طور پر 100 سال پہلے کا مرا ہوا احمد میرے مرے ہوئے ماں باپ کی علامت بن گیا۔ اس ڈاکٹر نے مجھے قائل کر لیا کہ اس مکان میں کوئی بدروح نہیں تھی، نہ ہی روحیں واپس آیا کرتی ہے۔ یہ محض اعصابی زندگی، لاشعور کی انفرادی اور جذبات ایک گٹھن کا کرشمہ تھا۔ میں نے ڈاکٹر کی تشخیص کو تسلیم کر لیا، لیکن علی کو دیکھتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے یہ علی نہیں احمد ہے جو 100 سال بعد واپس آیا۔ یہ تھی اس کہانی کا مکمل ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلے سٹوریز تک اللہ حافظ۔